ہم سوالات کریں گے آپ کی قیادت سے، ہم پہنچائیں گے آپ کی بات آپ کی قیادت تک۔ ہم امت کے مسائل کا حل پوچھیں گے امت کے علماء سے، ہم آپ کو جوڑیں گے فکر اسلاف سے۔ دیکھتے رہیے پروگرام تعمیر افکار نوفل ربانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعمیر افکار کے ساتھ آپ کا میزبان نوفل ربانی حاضر خدمت ہے۔ ملک کے مشاہیر کے ساتھ ہم نے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اسی سلسلے میں ہمارے پروگرام تعمیر افکار کے مہمان ہیں سید عدنان کاکا خل۔ ناظرین، آپ بہت بڑے علمی خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے دادا مولانا عبدالحق نافع گل صاحب استاد حدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ ناظرین، مولانا عبدالحق نافع گل صاحب کے بھائی مولانا عزیر گل صاحب شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے ساتھ مالٹا جیل میں بھی رہے تھے اور اسارت کے دوران ان 4 رفقا میں سے ایک تھے۔ سید عدنان کاکا خیل صاحب نے ابتدائی تعلیم نائجیریا سے حاصل کی، FSc آپ نے اسلام آباد سے کی، LLB آپ نے کراچی یونیورسٹی سے کی، اور پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہے۔ آپ وفاقی وزارت تعلیم کے بورڈ کے ایڈوائزری ممبر بھی ہیں، سلک بینک کے شرعی ایڈوائزر بھی ہیں، اور آپ نے حفظ قرآن کریم کی سعادت راولپنڈی سے حاصل کی، اور اس کے بعد دینی علوم کی تکمیل آپ نے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے کی۔ آئیے مفتی عدنان کاکا خیل صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مفتی صاحب، بلا تمہید اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم عالم اسلام کے درمیان جو دگرگوں حالات ہیں اس سے ہم غیر متعلق نہیں رہ سکتے۔ تو آپ کی رائے میں یہ جو حالات ہیں، پریشان کن صورتحال ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اس کے عوامل کیا ہیں اور اس صورتحال پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عالم اسلام اپنی تاریخ کے بہت ہی نازک ترین اور آزمائشی دور سے گزر رہا ہے، اور پوری امت مسلمہ بحیثیت مجموعی پریشان ہے۔ کوئی ایک ملک بھی عالم اسلام کا ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ اس وقت بالکل مطمئن اور شاد و فرحاں ہے۔ یا تو بعض ممالک کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت ہے، جیسے عراق ہے، شام ہے، لیبیا ہے، کچھ کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان ہے، کچھ میں غاصب افواج ہیں جیسے افغانستان ہے، کشمیر ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، اور کچھ کی سرحدوں پر ایسے خطرات منڈلا رہے ہیں جس نے ان کے مستقبل کو بڑا مخدوش اور بڑا پریشان کن کر دیا، جیسے سعودی عرب اور دیگر ممالک ہیں کچھ اس طرح۔ یہ ساری صورتحال ایک تو یہ بتا رہی ہے کہ شاید اس دنیا کی طاقتور اقوام نے دنیا کے جغرافیے کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں یاد بھی ہے اور ہمارے لیے بڑا یہ تصور ہی سبحان روح ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے امت مسلمہ کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹا اور چھوٹے چھوٹے شہروں جتنے علاقوں کو ملک بنایا اور ان کو اپنے اڈوں کے طور پر استعمال کرنے کی پالیسی بنائی۔ چند ایک ملک جو شاید جغرافیائی اعتبار سے بڑے رہ گئے تھے، جیسے سعودی عرب ہے، عراق ہے، شام ہے کسی درجے میں، ترکی ہے، پاکستان ہے، اب پوری عالمی دنیا اس پر فوکسڈ نظر آتی ہے اور اس پر اس کی توجہ نظر آتی ہے کہ شاید وہ اب ان ملکوں کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں مختلف طریقوں کے ساتھ اس میں چل رہی ہیں۔ فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دی جا رہی ہے، علاقائی صوبائی عصبیتوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور مختلف ہتھ کنڈے بیرونی اندرونی ملکوں میں اس وقت کار فرما ہے۔ اس سے تو امت مسلمہ کی کشتی ہچکولوں کی زد میں، اور یہ تو وہ فزیکل ہچکولے ہیں جو اس کو لگ رہے ہیں، کچھ انٹلیکچوئل ہچکولے بھی ساتھ ساتھ فکری اور نظریاتی اعتبار سے مسلمان نوجوانوں کو خاص طور پر ان کو اس کا
شکار کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے نظریات اور مختلف قسم کے تعصبات ان کے دماغوں میں ٹھوسے اور ان پر تھوپے جا رہے ہیں۔ تو اس دونوں چیزوں کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ آپ شام میں دیکھ رہے ہیں، عراق میں دیکھ رہے ہیں، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو۔ یہ اس کا وہ منطقی نتیجہ ہے کہ جب کسی ملک میں یہ ساری چیزیں بیک وقت چلا دی جائیں تو اس کے نتائج نکلتے ہیں اس کے۔ اس لحاظ سے اس وقت سب سے بھیانک صورتحال، پریشان کن ترین صورتحال وہ حلب اور شام کی ہے، پورے شام کی ہے، اس میں حلب اور بعض علاقے کہ وہاں پر جو ظلم و ستم اور جس قسم کی وہاں پر ایک وحشتناک مظالم اور وہاں پر جس قسم کی صورتحال ہے، اس سے دنیا کا ہر انصاف پسند انسان چیخ پڑا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کی آنکھوں پر پردے ہیں اور جن کے دلوں پر مہریں ہیں اور جو اس وقت انسانیت کی حدود سے جو کوسوں دور جا چکے ہیں، وہ شاید اس صورتحال پر مضطرب اور بے چین نہ ہو، باقی ہر انسان انتہائی مضطرب، پریشان اور بے چین، اور اس کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے پوری امت مسلمہ کے اندر۔ مسلمان نوجوان پوری دنیا میں چاہے وہ کہیں پر بھی رہتا ہے، چاہے وہ یورپ میں رہتا ہے یا ایشیا میں رہتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس میں ڈسکریمنیشن ہے، اس میں ہمیں باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری اقدار کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے معتقدات کو، ہمارے مسلمات کو، وہ سمجھتا ہے اور اس کے خلاف اس میں ایک ریئیکشن ہے۔ اور ریئیکشن پھر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ کسی کے بھی کنٹرول کی چیز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم فلانی چیز کے ریئیکشن کو کنٹرول کر لیں گے، ہم اس کے ریئیکشن کو اپنی مرضی کا رخ دے دیں گے۔ تو جو ریئیکشنری چیزیں اس کے نتیجے میں اٹھی ہیں یا چل رہی ہیں، وہ اس کا دوش اور اس کا الزام کسی کو بھی آپ نہیں دے سکتے کہ ہم بڑی ہی سادگی کے ساتھ، بلکہ سادہ لوحی کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان علماء نے کیا کردار ادا کیا یا مسلمان انٹلیکچوئلس نے کیا کردار ادا کیا۔ تو میرے خیال ہے کہ جو اس ساری سچویشن میں کوئی ہر ایک ہیلپ لیس ہے، بے بس ہے سارے کے سارے لوگ، جب تک ان ایکشنز کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہو رہے ہیں، اور جب تک ان کو کسی منصفانہ عالمی قوانین کے تحت نہیں کیا جائے گا، دنیا کی جو غالب اقوام ہیں یہ تأثر جب تک ختم نہیں ہوگا کہ یہ ایک مست ہاتھی ہے اور جس کو یہ روزنا چاہے یہ روز سکتے ہیں، ان کے سامنے کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی برادری نہیں ہے، کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، کوئی عالمی عدالت انصاف نہیں ہے، کوئی ایسا فورم دنیا میں نہیں ہے جہاں جا کر کوئی مظلوم اپنی داد رسی کے لیے کوئی استغاثہ کر سکے، فریاد کر سکے، کوئی وہاں جا کر اپنی شکایت درج کرا سکے۔ تو اس سچویشن میں ہم کس حصے کو عالم اسلام کے رہیں گے؟ مفتی صاحب، یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے یا جو جس امراض کی آپ نے نشاندہی کی ہے، ان کی جب تک اس کی صحیح درست تشخیص نہ ہو تو مرض کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، مغرب کو ہم الزام دیتے ہیں، کیا اس میں مسلم حکمرانوں کا بھی برابر کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، یا وہ اس سے مبرہ ہے؟ 100% ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان حکمران اپنی قوموں کی نمائندگی کرنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ چونکہ مسلمان حکومتیں اور مسلمان ریاستیں کمزور ہیں، اور مسلمان حکمران عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت تک حکومت میں ہیں جب تک دنیا کی غالب اقوام کے ہم منظور نظر ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم حکومت میں اس لیے ہیں کہ ہمارے عوام ہم کو لے کر آئیں، یا ہم حکومت میں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی داخلی طور پر ہم اپنی پبلک کی اور اپنے عوام کی کہ ہم منظور نظر ہے یا وہ ہمیں پسند کرتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالمی آشیرواد سے اور عالمی تائید سے آئے ہیں، اور اگر ہم عالمی ایجنڈوں پر چلیں گے تو ہم رہیں گے، اور نہیں چلیں گے تو ہمیں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے مسلمان حکومتوں کی، مسلمان حکمرانوں کی وفاداریاں اپنے عوام کے ساتھ، اپنی پبلک کے ساتھ، اپنے ماسز کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی عالمی طاقتوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اس سے مسلمان ممالک کی بے چینی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ کوئی مسلمان ملک ترکی کے استثناء سے، شاید اور کسی درجے میں شاید سعودی عرب میں، کہ جہاں پر عوام یہ سمجھتی ہو کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران، ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے صدر وہ کسی درجے میں ہماری نمائندگی کر رہے، اس کی یہ صورتحال کسی اسلامی ملک میں اور ایک دو
کسی حد تک ایک دو ممالک کے علاوہ ہمارے لیے شاید کہنا بڑا مشکل ہے، اور اس لیے اس سیاسی صورتحال نے اور اس داخلی صورتحال نے بھی مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی اور نوجوانوں کی بے چینی بہت اضافہ کیا ہے۔ سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اور حکمران اس میں بے بسی تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن بے حسی پہ تو پکڑ بھی ہے، اس بے حسی کی وجہ سے نوجوان کے اندر غصہ بھر رہا ہے، اور وہ اپنے غصے کا اظہار مختلف طریقوں سے جب وہ غیر قانونی طریقوں سے کرتا ہے تو اس سے ایک دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کا یہ جو ہے اس کے ذمہ دار مغربی ممالک اور یہ جو داخلی جو ممالک آپس میں مسلمانوں کے جن کے یہ مفادات وابستہ ہیں اس جنگ سے، کیا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس دہشت گردی کو پیدا کرنے؟ جی، اس دہشت گردی کے جو اسباب اور عوامل ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہم نے ریئیکشن کا ذکر کیا، اس سے بھی زیادہ جو چیز کا ہمیں اس وقت سامنا ہے کہ دنیا میں یہ دہائیاں اس اعتبار سے سب سے زیادہ مہلک ثابت ہو رہی ہیں کہ اس میں پراکسی وارز کے لیے مذہب کو استعمال کرنا طے ہوا، اور انہوں نے طے کیا کہ اب ہم جنگیں امت اسلامیہ میں جو کریں گے تو وہ مذہب کے اور فرقوں کے تحت کریں گے۔ یہ ان کو ایک بڑا ہی جس کو کہنا چاہیے ایک سافٹ ٹارگیٹ نظر آتا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اس طریقے کے ساتھ لوگوں کو اریٹیٹ کرنا، ان کو مشتعل کرنا، یہ کام آسان محسوس ہو رہا ہے لوگوں کو، اور اس میں ان کو بہت اچھے نتائج مل رہے ہیں، وہ لوگ بڑے اس سے مطمئن اور خوش ہیں۔ تو ہماری جنگوں کے ہمارے امت مسلمہ میں جو جنگیں اس وقت چل رہی ہیں اندرونی بیرونی دونوں، اس کی پشت پر کون سی قوتیں ہیں اور کن کے ہاتھ ہیں اور ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں اور یہ کٹپتلیاں کس کے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہیں جا بجا، یہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، اور یہ محققین کی اور انٹرنیشنل انالسٹ جو ہیں یہ ان کی تحقیقات کے لیے ایک بہت اچھا موضوع ہے کہ وہ پورے بالتعیین بتا سکتے ہیں کہ اس جگہ پر جاری اس خلفشار کے پیچھے فلانی قوت ہے، ادھر سے وسائل آ رہے ہیں، ادھر سے ایجنڈا آ رہا ہے، ادھر سے پروگرام آ رہا ہے، اور امت مسلمہ کے میں جا بجا اس قسم کی لڑائیاں اس نتیجے میں چل رہی ہیں۔ تو ایک دوسرا بہت بڑا سبب آپ نے درست کہا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے اپنے مفادات ہیں، اور ان مفادات کے تحت اس پورے اس علاقے کو، اس پوری بیلٹ کو، ان پورے مسلمانوں کے ان قدرتی وسائل سے مالا مال علاقوں کو ایک خاص انداز میں ڈسٹرب رکھا جا رہا ہے۔ سر کیا یہ جو قیادت انسانیت کی اس وقت اگر مغرب کے ہاتھ میں ہے تو کیا مغرب انسانیت کو ایک بھیانک صورتحال سے دوچار نہیں کر رہا کہ وہ اسلحہ بھی بنا رہا ہے اور لبرلزم سیکولرزم کی آڑ میں وہ امن کی باتیں بھی کرتا ہے، بڑے خوبصورت نعرے لگاتا ہے، انسانی حقوق کی بات بھی کرتا ہے اور جانوروں کے حقوق کی بھی تنظیمیں ہیں؟ تو کیا مغرب مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتا یا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو طاقت کی وہ جنگ ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے۔ دنیا میں جو قومیں غالب آ جائیں گی مادی طور پر، عسکری طور پر، سیاسی طور پر، وہ پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گی۔ اس دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کا کوئی ضابطہ اخلاق اگر دے سکتا ہے تو وہ دین دے سکتا ہے۔ دین نے دیا، ہمیں دیا گیا تھا۔ ہم جب دنیا پر غالب تھے تو ہمارے سامنے یہ تعلیمات تھیں، لا اکراہ فی الدین، کہ آپ نے اپنے دین کو بالجبر لوگوں پر مسلط نہیں کرنا۔ ہمیں جنگی مجرموں کے لیے بتایا گیا تھا، ہمیں لوگوں کی املاک کے بارے میں بتایا گیا تھا، ہماری واضح تعلیمات تھیں، اور ہمارے لوگوں نے اس کا جہاں جہاں پر دین حقیقی معنی موجود تھا اسے خیال بھی رکھا۔ اب یہ جو نئی تہذیب ہے اور یہ جو ایک بظاہر نئی غالب اقوام ہے، یہ اس لحاظ سے کسی بھی ضابطۂ اخلاق کی پابند نہیں، اور امن کے نام پر یہ سب خوبصورت عنوانات گھڑ لیتے ہیں۔ امن کے نام پر یہ لاکھوں لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ عراق میں انہوں نے 1 ملین 1.5 ملین لوگ امن کے نام پہ مار دیے، افغانستان میں لوگ مار دیے۔ اب یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلب پر جو یعنی وحشتناک مظالم، بمباریاں اسپتالوں پہ، اسکولوں پر، اور ایک بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی ایسا قانون نہیں ہو سکتا جو چیزوں کو سپورٹ کرے، لیکن پوری دنیا جس کو انگریزی میں ٹائٹ لپڈ کہتے ہیں کہ بالکل اپنے ہونٹ بھینچے میں بیٹھی ہے، اور اس پر کسی قسم کے ایکشن لینے کی روادار نظر نہیں آ رہی ہے۔
اور یہ چیز چل رہی ہے. تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب انسانیت کو تباہی کے دہانے پر لے آیا اور اس نے یہ چلن ڈالا ہے اور یہ رواج ڈالا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جب قوت آ جائے اور طاقت آ جائے تو وہ دنیا کے تمام قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنے مفادات کی تکمیل کر سکتا ہے. اس طرح سے دنیا ایک بڑے خطرناک دوراہے پر آ گئی. مفتی صاحب چونکہ ماشاء اللہ آپ کو پاکستان میں سنا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے اور آپ کو نوجوان آپ کو دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مغرب کے پاس کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور دین نے ہمیں ضابطہ اخلاق دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین اور اس طرح. تو پاکستان میں یہ جو صورتحال بنی، بم دھماکے، خودکش حملے، اس کے عوامل اور اسباب کیا ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر کیسے نفوذ کر گئے اور یہ کیوں آئے؟ یہ بھی ایک افسوسناک چیز ہے. اور اس کے ساتھ اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ اس کی بہکونی کے لیے، چونکہ یہ تو اسلام کے مطابق نہیں ہے، آپ حضرات سے سنا ہے، تو علماء نے اس کی بہکونی کے لیے کیا کاوشیں کی ہیں یا انہوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے؟ یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ بدقسمتی سے دہشت گردی کے لیے یا خون بہانے کے لیے اور مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے یا بے گناہ انسانوں کا، چاہے کسی مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، ان کا خون بہانے کے لیے اسلام کا کور استعمال ہوا، اسلام کا نام لیا گیا، اسلامی احکامات کا نام لیا گیا. ایک تو یہ مذہبی تعبیر کا غلط اور بالکل ہی جس کو کہنا چاہیے ناقابل قبول اس کا استعمال تھا، وہ کیا گیا. اور ایک اس کی پشت پر پھر میں وہی کہوں گا کہ وہ جو بین الاقوامی ایجنڈا تھا اور بین الاقوامی قوتوں کے نزدیک آج تو مغرب میں دیکھیں ابھی اس امریکی انتخابی مہم کے اندر اس موجودہ امریکی نئے صدر نے یہ الزام لگایا اپنی سابقہ رجیم پر کہ دہشت فلانے نام کی دہشت گرد تنظیمیں آپ نے پیدا کی، آپ کی پیدائش، آپ کی فنڈنگ اور آپ اس کی پشت پر ہے، اور باقی ہیں کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان کے مفادات کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی، ان پر کوئی ایسے حملے نہیں کیے، ان پہ ڈرون اٹیکس نہیں کیے، ان کو باقاعدہ اس علاقے میں ان سے تیل خریدتے رہے ہیں، ان کے لیے وسائل فراہم کرتے رہے ہیں، شیلٹر فراہم کیا، ان کو پناہ گاہیں فراہم کی ہر لحاظ سے. تو یہ تو بہت واضح ہے. اس میں مسلمان نوجوان کے لیے پھر وہ رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے اس کا شکار ہو جانا یا غلط مذہبی تعبیر کی وجہ سے اس کا شکار ہو جانا، جو لوگ امت کے جمہور سے اور فقہائے امت سے کٹ کر خود سے نصوص قرآنیہ اور احادیث کی تعبیر و تشریح کر رہے ہیں، وہ طبقہ اس کا زیادہ شکار ہوا. اور جو لوگ اس امت کی اس 1400 سالہ تواتر اور اجماع سے آئی ہوئی تعبیرات کے پابند ہیں، ان کی طرف سے کم لوگ اس طرف گئے ہیں. ان کے ساتھ مربوط رہتے ہوئے تو کوئی نہیں گیا، البتہ ان سے ٹوٹ کر جانے والے ہو سکتے ہیں، جن کو چھوڑ کر گئے ہوں، ان سے ٹوٹ کر گئے ہوں. تو یہ بھی اس میں بھی ایک پتہ چلا، ایک بڑا سبق اس سے یہ ملا کہ جمہور سلف صالحین کے ساتھ اور ان کی تعبیرات کی فقہائے اسلام نے جس طرح نصوص قرآنیہ اور حدیث کی جو تشریح کی تھی اور جو تعبیر کی تھی اور جو مسائل ڈرائیو کیے تھے، اس سے جو لوگ وابستہ رہے وہ محفوظ رہے، اور جو اس سے کٹ گئے اور اس مین سٹریم سے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے لیے خود ساختہ تعبیرات کے تحت انہوں نے پھر قرآن و سنت کا سہارا لے کر وہاں پر گئے. اس حوالے سے علماء کی جو رائے ہے وہ ہمیشہ سے بڑی دو ٹوک رہی ہے، اور پاکستان میں خاص طور پر علماء حقہ کے مختلف پلیٹ فارمز سے اس کا اظہار ہوتا رہا. مجھے آج تک یاد ہے کہ کئی سال پہلے کی بات ہے، ابھی پاکستان میں یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اور لاہور میں 150 چوٹی کے علماء نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا اور یہ فتویٰ دیا کہ ہم بے گناہوں کے کسی بھی مقصد کے لیے، بے گناہوں کے قتل کو اور کسی بھی مقصد کے لیے مسلمانوں کی املاک اور جان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا، چاہے وہ کسی عنوان سے ہو، دھماکے کے نام سے ہو، خودکش حملے کے نام سے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور بالکل اس کی اسلام کسی صورت اس کی اجازت نہیں دیتا. اتنا یہ بالکل ہی کیٹیگوریکلی اور دو ٹوک فتویٰ تھا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذرائع ابلاغ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی، وہ انہوں نے پوری نہیں کی. انہوں نے وہ فتویٰ اور عوام کی وہ رائے جس زور و شور کے ساتھ یہ دیگر چیزوں کو پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں میں ٹھونستے اور بٹھاتے ہیں، اگر یہ چاہتے اور علماء کی اس رائے کو پورے تواتر کے ساتھ اور پورے ایک تسلسل کے ساتھ اس کو پہنچاتے رہتے
تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ریکروٹنگ کا عمل تھا اس کو روکا جا سکتا تھا، لوگ کا وہاں جانا، نوجوانوں کا جانا، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ مفتی صاحب کے جو فتویٰ دینے والے کچھ حضرات تھے ان پہ بھی قیمت ادا کی، قیمت بہت بڑی قیمت ادا کی ہماری، انہوں نے ان کی جانیں، آج ہم سیکیورٹی اداروں کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کا تو ذکر کرتے ہیں، ہم علماء کی قربانیوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم ان بڑے بڑے ناموں کا بھی ذکر نہیں کرتے، چھوٹے تو بے شمار ہیں جو بڑے بڑے نام، بڑے سرکردہ حضرات جو اسی پاداش میں شہید کیے گئے کہ انہوں نے دو ٹوک کی رائے دی کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، مسلمانوں کی بے گناہ انسانوں کی جان و مال اور مسلمانوں کو کے اندر کسی قسم کی بھی ایسی کارروائی جس سے ان کی جان و مال پہ آنچ آئے، حرف آئے، وہ شرم جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات علماء کی ہمیشہ سے یہ رائے رہی اور اس کو وہ دیتے رہے، اور وہ جہاں تک وہ پہنچ سکی ہمارے اپنے حلقوں کے اندر اس کے اپنے اثرات مرتب ہوئے، جہاں پہنچانا ذرائع ابلاغ کا اور اشاعتی اداروں کا کام تھا، اس میں اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی انہیں پر عائد ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں ذرائع ابلاغ نے آپ کے خیال کے مطابق نہیں کیا، فرض ادا نہیں کیا اور بڑے اس سے چشم پوشی سے کام لیا، اور اس کی مجھے یہ بدگمانی یہ ہے کہ چونکہ ذرائع ابلاغ کو بھی پاکستان میں اس آگ کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے اس آگ کو بجھانے کی کوششوں کی یہ تائید نہیں کریں گے، اور یہ اس آگ کو جہاں بھڑکانا اور اس کے اندر مزید پیٹرول ڈالنا اور اس کو مزید آتش بدامہ بنانا اس ساری صورتحال کو، اس میں ہمیں ان کی فعالیت نظر آتی ہے، اور جہاں پر کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جس کے نتیجے میں امن کی کوششوں کو تقویت پہنچے، وہاں پر ہمیں ان کی طرف سے وہ سرگرمی نظر نہیں آتی جو نظر آنی چاہیے۔ مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کر رہا، ان کی توقعات پوری نہیں کر رہا، بلکہ کنٹرولڈ میڈیا ہے، کنٹرولڈ ہے اور فنڈڈ ہے، اور جہاں سے وسائل اس کے آ رہے ہیں بڑے پیمانے کے اوپر، یا جو ہے اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں بڑی کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ ناظرین، عالمی حالات پر، امت مسلمہ کے حالات پر اور پاکستان کے مخدوش حالات پر سعید مفتی عدنان کاکا خیل صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ نوجوان جب تک اپنے علماء سے اور سلف سے اور فقہاء سے نہیں جڑے گا اور دین کی صحیح تعبیر جن لوگوں نے بتائی ہے ان سے نہیں جڑیں گے تو یہ سارے حالات پیش آتے رہیں گے۔ اب ہم تعلیمی حوالے سے، چونکہ مولانا کا ایک بہت بڑا نام ہے اور تعلیمی حوالے سے پاکستان میں رائج تعلیمی نظام کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب پاکستان میں جتنے نظام ہے تعلیم مصروف ہیں، اس کے پاکستان پر آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ پاکستانی معاشرے پر، پاکستانی سیاست پر، پاکستانی معیشت پر اور عام سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ بدقسمتی سے پاکستان اپنی ضروریات، اپنے اہداف اور اپنے مقاصد سے میل کھاتا ہوا ایک تعلیمی نظام تشکیل دینے میں ابھی تک ریاست کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہم نے سرکاری ادارے بنائے، اس میں ہمارے پاس کئی قسمیں تھیں، پیلے اسکول بھی تھے، سرکاری اسکول بھی تھے، کچھ بڑے شہروں کے اندر کچھ نسبتاً بہتر اسکول بھی تھے۔ ادھر ایک بہت بڑا خلا اور ویکیوم تھا، اس کے تعلیمی سٹینڈرڈ سے، اس کے سسٹم سے لوگ مطمئن نہیں تھے۔ اس خلا میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ضرورت محسوس ہوئی، اور جب وہ ضرورت، وہ ویکیوم کو دیکھتے ہوئے جب لوگوں نے پرائیویٹ اداروں کی بنا ڈالی تو وہ اس قدر تیزی کے ساتھ وہ نظام پھیلا کہ تقریباً ریاست کے تعلیمی نظام پر عوام نے برملا گویا عدم اعتماد کر دیا۔ اب ریاست کے تعلیمی اداروں میں وہی لوگ رہ گئے جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اخراجات نہیں ادا کر سکتے، تو وہ ریاستی اداروں میں چلے گئے۔ ایک طبقاتی خلیج پیدا ہوئی کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے پاس 8-10 قسم کی چوائس ہے، اگر آپ پیسے نہیں ہیں تو سرکاری تعلیمی ادارے، تو ایک یہ قسم ہو گئی، اور پھر وہ 7-8 قسم کے تعلیمی ادارے آپ کو، یعنی آج آپ کو 300 روپے ماہانہ فیس دینے سے لے کر 200-300 روپے سے 30,000 50,000 ماہانہ فیس دینے، 1 لاکھ ماہانہ فیس دینے والے تعلیمی ادارے موجود، ساری کیٹیگریز، 300 والا بھی ہے، 1000 والا بھی ہے، 5000 والا بھی، 10,000 والا بھی، 15 والا بھی، 20 والا بھی۔ اس کا تعلق آپ کے پاس موجود مال کے ساتھ ہے، اور ان اداروں کا پھر اپنا ہر ایک کا
اپنے وسائل کے اعتبار سے ایک کلچر ہے، ان کا اپنا الگ نصاب ہے، ان کے الگ کریکولم سلیبس، ان کا الگ تہذیب، تمدن، تعلیم. تو ہم نے اتنی مختلف اقسام کی نسلیں پیدا کرنی شروع کر دی ایک ہی ملک کے اندر. اچھا یہ تو ہوگی ساری اصلی تعلیم. اس کے بعد دینی تعلیم کے الگ ادارے، تو ان کی بالکل یکسر مختلف نوعیت. تو یہ سارے ادارے، یہ 10-12 قسم کی مختلف انسانی فیکٹریاں اس وقت اپنی پروڈکشن پیدا کر رہی ہیں اور وہ معاشرے میں آ رہی ہے. اس کے نتیجے میں پوری پاکستانی سوسائٹی سپلٹ ہو گئی ہے مختلف اقسام کے اندر، مختلف انواع کے اندر. قومی یکجہتی جس کو کہا جاتا ہے، ایک مجموعی قومی ذہن جس کو کہا جاتا ہے، ایک تعلیم اور تربیت کا ایک منیمم لیول جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کو نہیں ملتا. سر اس میں آپ یہ بھی سمجھتے کہ عصری تعلیم نے تو طبقات پیدا کیے، لیکن اگر ہم مدارس کی نظام تعلیم کی طرف دیکھیں تو وہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ادارہ یکساں نظام تعلیم ہے. کیا اس میں مدارس کامیاب نہیں رہے؟ جی، مدارس نے ایک یہ چیز بالکل دی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ طبقاتی نظام کو جگہ نہیں دی. باقی جو ہمیں اس میں کمی میں یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے، انہوں نے ہر قسم کی عصبیتوں سے اور ہر قسم کے تقسیم سے بالا تر ہو کر اپنا نظام وضع کیا اور ہر نوعیت کے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا. اس نظام کو ہم قومی نظام کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کر سکے. ہماری ریاست نے اس کو اپنایا نہیں، اور ریاست نے مذہبی تعلیم کو گویا کہ ضرورت ہی نہیں سمجھا، یکسر انکار کر دیا اس کا. اس یکسر انکار نے مدارس کی ضرورت کو پیدا کیا اور مدارس قائم ہوئے، اور انہوں نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے بہت بڑا جس کو کہتے ہیں بہت کچھ ڈلیور کیا. بڑے لوگ دیے، علماء دیے، پورا مذہبی نظام پورا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے مکمل طور پر ہر لحاظ سے. جو جس چیز کی انہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی، اور یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ ہم آپ کو علماء دیں گے، ہم آپ کو ائمہ خطباء دیں گے، ہم آپ کو قرآن و سنت سے رہنمائی دینے والے پیشوا دیں گے. آپ کو یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوگا کہ اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے. یہ بحران نہیں پیدا ہونے دیا آپ کے لیے. اور انہوں نے یہ کہا تھا، یہ ذمہ داری لی، اس سے زیادہ نہیں لی تھی. انہوں نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ سے اور مجھ سے 10-10 روپے اکٹھے کر کے آپ کو ڈاکٹرز دیں گے اور آپ کو انجینئرز دیں گے اور آپ کو سائنٹسٹ دیں گے اور آپ کو نوبل انعام یافتہ لوگ دیں گے. یہ ذمہ داری آپ کی یونیورسٹی نے اٹھائی تھی، اور اس سے انہوں نے سرکار سے اربوں کھربوں روپے سالانہ لیے ہیں. تو یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے. یہ ہمارے ہاں ایک مذہب خیز طرفہ تماشا ہے کہ جن کو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جن پر سرکاری خزانے سے کھربوں روپے خرچ کیے گئے، ان سے تو نہ پوچھیں کہ آپ نے کیوں ڈلیور نہیں کیا. اور جنہوں نے ذمہ داری لی ہی نہیں اور اس مد میں آپ سے ایک پائی نہیں لی، ایک پائی قوم سے اس نام پر نہیں وصول کی ان لوگوں نے، ان سے آپ پوچھیں کہ جی آپ نے ڈاکٹر کی نہیں پیدا کی، آپ نے انجینئر کی نہیں پیدا کی، ہم جی چاند پر نہیں گئے تو آپ کا قصور ہے، اور ہم نے یہ جاب نہیں کیا تو آپ کا قصور ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس حد تک مذہب خیز ہے کہ لطیفے سے کم نہیں ہے یہ بات. کسی آدمی سے آپ کہیں تو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوتا ہے، یہ بات ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو نظام دینی تعلیم کا نظام ہے، ریاست اس کو یا ملک کی ضرورت سمجھے، اس کو انٹیگریٹ کرے، اس کو تسلیم کرے، اس کے لیے کوئی ایسی صورت بنائے کہ یہ قومی نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو. اس میں جو ریاستی نظام کی خرابیاں ہیں وہ بھی نہ آنے پائے اس میں، اور جو اس کی ایک آئسولیشن ہے، اس کی جو تنہائی ہے، اس کی جو قومی دھارے سے ایک علیحدگی ہے، وہ بھی ختم ہو. لیکن ریاست کا وہ بابو کلچر اور ریاست کا وہ کرپٹ کلچر اور وہ جو ہمارے جس کو آج کل گھوسٹ اسکول کہتے ہیں کہ جس کے اندر کاغذات کی جو اسکول ہے، جس میں کوئی استاد نہیں ہے، جس میں کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے، جس میں اسکولوں کے اندر باڑے ہیں، جانور بندھے ہیں، یہ نہ دیں ہم ان اداروں کو، اس سے محفوظ رکھیں، لیکن ان کو تنہا نہ کریں، ان کو کاٹے نہ نظام سے. اس کی ضرورت ہے، اس پر ریاست کو سنجیدہ ہونا چاہیے. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اس کو نہیں اپنا رہی، لیکن عوام نے تو اس کو اپنایا ہے، اور ممبر اور محراب عوام نے انہی کے حوالے کیا، انہی کو دیے. کیا یہ عوام کا اعتماد نہیں ہے دینی مدارس پر کہ کسی بھی عصری تعلیم کے فاضل کو انہوں نے ممبر اور محراب نہیں دیا؟ آپ مسجدوں میں چلے جائیں، مدارس کے میں چلے جائیں. نہیں، وہ تو اس لیے نہیں ہوا نا کہ جی ریاست نے خود تو کوئی اس کے لیے بندوبست کیا نہیں، اور جو بندوبست کیا وہ بڑا ناقص کیا. ہمارے لیے کیا بندوبست کیا کہ جی آپ اپنے اسلامیات کر لیں، تو وہ اس تعلیمی نظام سے واقف لوگ جانتے ہیں.
کہ اسلامیات میں ایم اے کرنے والا ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والا عام طور پر کوئی ایک آدھی استثنائی مثال الگ ہو سکتی ہے، تو قوانین استثناء پر نہیں بنا کرتے، قوانین عام عمومی اکثریتی قاعدے پر کرتے ہیں۔ 50%، 51%، آپ 60%، 70% اسلامیات کے ماسٹرز اور ایم فل لوگوں کو دیکھ لیں تو بیچارے مدرسے میں 6 مہینے پڑھے ہوئے بچے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے مقابلے میں مدرسوں نے جامع مانے نظام دیا، ایک جامع نظام دیا ہے، اس کے اندر ایک دینی علوم کو پوری سنجیدگی سے پڑھایا گیا، علوم عربیت کو پڑھایا گیا، پھر تربیت کا نظام بھی ساتھ تھا، ان کا دین ان پر نافذ نظر بھی آتا تھا۔ تو لا محالہ اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ جہاں پر دینی تعلیم زیادہ سنجیدگی سے، زیادہ اہمیت سے، زیادہ عملیت پسندی کے ساتھ دی جا رہی ہے، تو اسی کو قبول عام ہوا، اسی کو مانا گیا۔ اور اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان میں 70 سالوں میں دینی تعلیم کے نام پر ریاست نے جو کچھ خرچ کیا اور جن طریقوں سے کیا، جیسے ماڈل دینی مدرسے بنانے کی کوشش کی اور کچھ چیزیں کی، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس کا حساب ہونا چاہیے کہ اس کا کیا نظام تھا، اس کے کیا نتائج نکلے، اور ایک پرائیویٹ ادارہ، ایک چھوٹا سا ادارہ 2-3 لاکھ کے ماہانہ بجٹ کے اندر تو نتیجہ دے رہا ہے، تو یہ کروڑ روپے کے ماہانہ بجٹ والے سرکاری دینی اداروں نے نتیجہ کیوں نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو نتیجہ کہاں ہے؟ آج میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو 20 سال ہونے والے ہوں گے، 20 سال میں 2 نسلیں 3 نسلیں تیار ہو جاتی ہیں، تو کہاں ہے وہ علماء جنہوں نے تیار کی، اور وہ کن دینی خدمات میں مشغول ہے، سب قوم کو بتائیں۔ اور اگر نہیں ہو سکے، کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی آپ نہیں تیار کر سکے، تو اپنی ناکامی کو تسلیم کریں۔ سر، یہ جو ماڈل مدارس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور آپ نے اس سے قبل فرمایا کہ ریاست اس دینی نظام کو لے نہیں رہی، اگر ریاست لیتی ہے اور لوگ وہاں نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عوام اپنے ریاستی اس نظام پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ جی، ہم جب کہتے ہیں ریاست اس کو اون کرے، اس کا مطلب ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ اس کو نیشنلائز کرے، ہمارا مطلب ہوتا ہے اس کو تسلیم کرے، اس کی اہمیت ہمارا، اور اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ ہمارے اسلامی سوسائٹی کا ایک لابدی عنصر ہے، اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اب اس کی تسلیم کی شکل کیسے ہو، میں نے اس طرح کیا کہ اس میں جو سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ یہ ادارے محدود ترین وسائل اپنا ڈلیور کر رہے ہیں، اور ریاست کا ہم نے بدقسمتی سے پاکستان میں مزاج یہ بنایا ہے کہ بھاری بھرکم فنڈ لیے جائیں، تعاون کیا جائے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کلچر ہمارے دینی مدارس کے اندر آئے، اور بجائے اس کو ریاست کے پیسوں سے چلانے کے ہمارے بزرگوں نے عوام کے چندے پر چلانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں عوام کا وہ 10 روپے منظور ہے جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے گا، ریاست کے دیے جو لاکھوں روپے جو اپنے ساتھ بدعنوانی، کرپشن، سرکاری مداخلت، بے جا مداخلت اور ایک اس کو لائے، وہ ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ لیکن اس کی کوئی بل بیٹھ کر اس کی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ یہ نظام آئسولیٹ نہ ہو، یہ تنہا نہ ہو، یہ ریاستی سرپرستی سے، ریاست کی اس تسلیم کرنے سے، ماننے سے اس میں گریز نہ ہو، اور ریاستی خرابیوں کا شکار بھی نہ ہو۔ تو اس دونوں افراد تفریق کے درمیان اس کو ایک سسٹم اور ایک حل کی ضرورت ہے جس کی طرف جانا چاہیے۔ سر، آپ نے طبقاتی نظام میں تعلیم کا ذکر کیا ہے، یہ طبقاتی نظام تعلیم سے کیا ہمارا نوجوان کنفیوز نہیں ہو رہا کہ ایک نوجوان کوئی بات کرتا ہے، دوسرا کوئی کرتا ہے، اور بعض تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہمارے مشرقی اقدار، مشرقی روایات اور ہمارے دین اور مذہب سے بھی بالکل یکساں مخالف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مسٹر اور ملا کا جو ایک فرق آ رہا ہے، تو کیا ہم کنفیوز ہیں؟ بالکل ایسا، ہم کنفیوز نسلیں پیدا کر رہے ہیں، اور آپ اس کا اثر نہیں کر سکتے۔ ہماری اساس جو ہم نے پڑھی، ہماری تعلیمی پالیسیوں کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی گئی تھی، اسلام پر اور پاکستان پر، کہ اپنے لوگوں میں حب الوطنی پیدا کریں گے، اور ہم اپنے لوگوں میں اس نظریاتی اساس کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے جس کی بنیاد پر یہ قطع اراضی ہم نے لیا تھا۔ میں نے تو جتنی تعلیمی پالیسیاں پڑھی ہیں تو میں اسی کی بنیاد دیکھا۔ 46 میں پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم نے کچھ لوگوں کو بٹھایا تھا اور ماہرین تعلیم کو ان سے کہا تھا کہ تعلیمی پالیسی مرتب کریں۔ جو پہلی تعلیمی پالیسی مرتب ہوئی تھی اس سے لے کر آج تک یہ بات تواتر سے کہیں جاتی چلی آ رہی ہے۔ سب کیا وجہ ہے کہ ریاستی ادارے اپنے عصری شعبے میں اصلاحات کے تو درپے نہیں ہیں،
جبکہ اگر آپ مختلف رپورٹوں کو اٹھا کے دیکھیں انٹرنیٹ پر کہ وہاں ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، وہاں پر اساتذہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پر تنظیمیں ہیں، لسانی تنظیمیں ہیں اور صوبائی تنظیمیں سلطیں ہیں، اور قتل و غارت بھی یونیورسٹیوں کے اندر ہو جاتی ہے، جبکہ مدارس میں کبھی کوئی ایسا ایک کیس بھی جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا ہے. تو عصبیت کی بنیاد پہ قتل ہوا تو یا اساتذہ کے ساتھ کوئی مڈ ہو، اسٹرائک ہوئی ہو، یا استاد کو مارا پیٹا گیا ہو، ایسی چیز ہوئی ہو. یہ ہمارے ہاں تربیت کی جو کاؤنسل بالکل نکال دیا گیا تعلیم میں سے، اور تعلیم کمرشلائز ہو گئی. دیکھیں جب آپ ایک شاگرد کو اب یہ تاثر جائے گا کہ میں اتنے بھاری بھرکم رقم دے کر اسے پڑھ رہا ہوں، تو وہ استاد کو اپنا ملازم سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اب اگر مجھے پڑھا رہا ہے تو اس کو احسان تو نہیں میرے پیسوں سے، یہ مجھے پڑھا رہا ہے، مجھ سے زیادہ لے کر مجھے کم دے رہا ہے، یہ اس کا احساس ہی لے زیادہ دے کر ریٹرن کرنا. اس احساس کے ساتھ استاد کا تقدس تو ظاہر بات ہے کمرشلائز ہو گیا، اور اساتذہ بھی میرے خیال میں اس نئے اسٹیٹس کو بہت آسانی سے قبول کر چکے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احترام سے زیادہ اگر پیسے مل جائیں، اگر ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ کو احترام چاہیے یا پیسے چاہیے، تو شاید ان کا انتخاب پیسے ہو گئے کہ اگر ٹھیک ہے پیسے دیں، احترام ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ چیز آئی ہے اور اس سے ایک ماحول ایسا پیدا ہوا. اور یہ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جگہوں کی صورتحال تو آپ نے بتائی تو بڑی پرانی ہے، تعلیم کے بہت زیادہ کمرشلائز ہونے سے پہلے کی بھی ہے. یہ کمرشل تعلیمی ادارے آئے ہیں اسکولوں کی شکلوں میں. یہاں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اساتذہ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی طالب علم کو تنبیہ نہیں کرنی. اگر آپ کی تنبیہ کی صورت کی وجہ سے وہ نکل گیا اسکول سے، تو اسکول کو ہونے والا جو 10,000 اور 15,000 کا خسارہ ہے آپ اس کے ذمہ دار سمجھے جائیں گے. تو اساتذہ اپنی ہر قسم کی بے عزتی کو اس وجہ سے روا رکھتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں کہ وہ یہ الزام اپنے اوپر نہیں برداشت کر سکتے کہ فلانا طالب بچہ یا بچی ہماری وجہ سے اسکول چھوڑ کے چلا گیا، تو تربیت کے ان کے ہاتھوں باندھ دیے گئے تعلیمی اداروں کی طرف سے. یہ افسوسناک رجحان ہے، اور یہ تعلیم کو حد درجہ کمرشلائز کرنے کے نتائج ہے. اس کو اس طرح کرنے کی بجائے یہ ریاست کی اولین ذمہ داری تھی، بجائے اس کے کہ یہ چیزیں یوں پرائیویٹ اداروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی جاتی، ریاست کو چاہیے تھا کہ اس کو ریگولرائز کرتی. ماشاء اللہ مفتی صاحب، جیسے کہ آپ سید ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور اس خاندان انسانیت ہمیشہ جو ہے کبھی محسن خاندان ہے. پھر آپ کے دادا پردادا بھی، ان کا احسان تو برصغیر کے دونوں ملکوں کے عوام کے اوپر ہے کہ وہ قیادت کرتے رہے ہیں اور امت کو ان مسائل کے حل دیتے رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال طبقاتی پیدا ہو چکی ہے تعلیم کے اندر، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کچھ کر رہے ہیں؟ تو برائے مہربانی ذرا. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ جس طرح علم میں ہو گیا الحمدللہ نوجوانوں میں ہماری ایک قد و کاوش مختلف حوالوں سے چلتی رہی، اور بڑے منسلک رہتے ہیں یونیورسٹیوں کے نوجوان، دوسرے نوجوان. ہم نے اسلام آباد میں الحمدللہ دارالفتاح والاحسان کے نام سے جو ادارہ قائم کیا ہے، تو اس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو دین بچوں کی، نوجوانوں کی، اور جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھائی سے اپنے فارغ ہو چکے ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے جو فضلاء ہیں، کالجوں سے جو پڑھ کر نکل رہے ہیں، ان کو جو چیز پڑھانی چاہیے تھی اور جو ان کے تعلیمی نظام میں انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے تھی، اگر وہ ان کو نہیں پڑھائی گئی اور وہ اپنی اس ضرورت اور کمی کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں، تو اس کو ان کو پہنچایا جائے، ان کو پڑھایا جائے. اس کے ہم نے ویکینڈ کورسز کے نام سے یہاں الحمدللہ پڑھائی شروع کی ہے، اور ایک کورس متعارف کرایا ہے، 1 سالہ علم دین کورس ہے، تو اس کی 3 سالہ 5 سالہ شکلیں انشاءاللہ قریب آ جائیں گی. اس میں یہ ہے کہ ہم چھٹی کے وقت میں پڑھاتے ہیں، ہفتے اور اتوار کو ویکینڈ پر پڑھاتے ہیں 10 گھنٹے ایک ہفتے کے اندر. یہ مہینے میں 40 گھنٹے اور سال میں تقریباً 500 گھنٹے بن جاتے ہیں. اس 500 گھنٹوں کا ہم نے بہت اچھا نظام مرتب کیا ہے، اور اس میں ایک مسلمان نوجوان اور ایک مسلمان بندے کی تمام علمی اور عملی ضرورت کو اس میں سمویا ہے، اور اس کے بہت اچھے نتائج الحمدللہ مل رہے ہیں. ہمارے پاس صرف 30-35 نشستیں تھیں، لیکن ہمیں 70 داخلے کرنے پڑے، اور ہمیں 3 سیکشن بنانے پڑے، اور 3 دن ہم نے صرف داخلہ کھولا، اس کے بعد داخلہ بند کر دیا. ہم اس وقت، لیکن اب اس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو بطور سسٹم متعارف کرائیں، اور اس کو جا بجا اس کی ہم ایک جہاں پر بھی، کیونکہ دیکھیں ہفتے اور اتوار کو ہمارے پاس اسکولوں کی اور کالجوں کی عمارتیں خالی ہوتی ہیں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی عمارتیں خالی ہوتی ہیں. ہر شہر کے اندر علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. کوئی شہر ایسا نہیں جہاں کہیں کہ ہمارے پاس علماء نہیں ہے، ایسے کوئی جگہ نہیں ہے.
علماء موجود ہیں، عمارتیں موجود ہیں، اب نصاب ہم نے الحمدللہ بنا لیا. ان اساتذہ کو ایک مختصر سی ٹریننگ دے کر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر شہر کے اندر اس کا ایک سسٹم بنائیں اور ہر شہر کی ہر محلے کی سطح کے اوپر اس پر ایک نظام بنے. اس پر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور قریب انشاءاللہ یہ لانچ کریں گے. ان اساتذہ کو مختصر سی تربیت کا بندوبست کریں گے اور یہ نظام مختلف شہروں میں انشاءاللہ. اس سے ایک بہت بڑی کمی کہ وہ نوجوان جو نہیں دینی تعلیم حاصل کر سکے، ان کو نہیں دی گئی، ان کے نظام کا حصہ نہیں تھی، ان کے نصاب کا حصہ نہیں تھی، ان کے تعلیمی اداروں نے اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، لیکن وہ اب اپنی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. اب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو بنیادی دینی تعلیمات سے ناواقفیت ہے، انہیں بنیادی عقائد نہیں پتہ، ان کو عبادات کا نہیں پتہ، وہ قرآن نہیں سمجھتے، اس کا ترجمہ نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ناواقف ہیں، اپنے بنیادی بالکل بیسک لیول، ایلیمنٹری لیول کے جو دینی مسائل ہیں ان سے ناواقف ہیں. اس کمی کو تو محسوس کر رہے ہیں لوگ اور حد درجہ کر رہے ہیں. تو اسی لیے سے الحمدللہ ان کے اندر یہ ایک طلب ہے اور اس طلب کو دیکھتے ہوئے یہ کوشش کی گئی ہے. تو اس کے لیے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ اس کے متوجہ ہو اور یہ اس ایک بہت بڑی بنیادی کمی کو پورا کیا جائے. مطلب کہ آپ کا جو یہ نصاب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی قابلیت ہے کہ یہ ایک، ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ تعلیم جو ہے وہ کمرشل ہوگی، کہ ایک ڈاکٹر جب آئے گا تو وہ انسانیت کی خدمت کی نیت سے بیٹھے گا، نہ کہ پیسے کمانے کی نیت سے. اسی طرح باقی جو اسلامی تعلیمات کی نتائج تو ہم سمجھتے ہیں ضرور ملنے چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ تربیت جب انڈیکیٹڈ ہو کہ جو لوگ بھی آئے، ایک تو سب سے پہلے ہمارا ہدف یہ ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان اور وہ اسلام کے جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، جو اسلام کے جو کم سے کم تقاضے ہیں، وہ اس کو سمجھیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے، ویسے مسلمان میری ذمہ داریاں کیا ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ایمانیات ہے اور اس کے اندر قرآن پاک کا سمجھنا ہے اور اس میں اس دین کے پیغام کا سمجھنا ہے. تو یہ اور پھر اس کے ساتھ ایک ایسا تربیت کا ماحول ان کو دینا کہ جس سے ان کے دل میں نرمی پیدا ہو، کچھ وہ ان میں ایک انسانیت پیدا ہو، اچھی اسلامی صفات پیدا ہو، اعلیٰ اوصاف اور اخلاق پیدا ہو. تو یہ چیزیں بھی الحمدللہ ہمارے پیش نظر ہیں اور ساتھ ساتھ اس پر بھی کوشش ہو رہی ہے اور ہم تو اس کو بہت اچھے نتائج دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب بس ایک آخری سوال، سی پیک کے حوالے سے کہ یہ روڈ بن رہا ہے، تجارت ہوگی، ٹریڈ ہوگی، اور وہاں سے یہ خالی تجارت اور ٹریڈ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں کا کلچر بھی آئے گا اور وہاں کا جو تہذیب ہے، وہاں کی جو روایات ہیں وہ بھی آئیں گی، اس میں سے بہت ساری اسلام سے متصادم بھی ہوں گی. تو کیا ہم تیار ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ جیسے ہم پہلے مغربی ممالک سے ہمارے تجارتی جب معاہدات ہوئے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم بھگت رہے ہیں، تو کیا کہیں ایسا خطرہ یہ سی پیک کے حوالے سے موجود نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تو کیا آپ علماء کرام اس کے مقابلے کے لیے اور اس کے روک تھام کے لیے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بڑا حساس اور امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہم نے اس کو سیاسی مفادات کے لیے اس کو غیر معمولی بڑھاوا دیا ہے. ہم آج سے 150-200 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک بہت بڑے تاریخی سانے سے دوچار ہو چکے تجارتی کے نام پر، اور اگر اب دوبارہ ہم کسی بغیر اپنی تیاری کے، بغیر سیفٹی والز لگائے بغیر، میرا تو خیال ہے کہ آپ نے تو تہذیب، تمدن اور کلچر کی بات کی، میرا اپنا جہاں تک میں نے اس کو دیکھا اور پڑھا ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے ہمارے معاشی مفادات کا تحفظ بھی نہیں کیا کہ ہم ایسے قوم ہم نے یہ تیاری نہیں کی کہ اس تجارتی گزرگاہ سے ہمارا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہوگا، اور اس سرزمین کو جس کا سمندر ہے، جس کی مٹی ہے، جس کا رستہ ہے، یہ اس سے اور اس کے باشندے زیادہ سے زیادہ اس سے کیسے فیضیاب ہوں گے معاشی اعتبار سے. میرا خیال ہے کہ یہ تیاری بھی ہماری پوری نہیں ہے، اور جن لوگوں کو ہم موقع دے رہے ہیں وہ اس حوالے سے بہت تیار ہیں اور ان کے پاس اس کا پورا ہوم ورک ہوا ہوا ہے. ان کے لیے وہ اپنے زیادہ سے زیادہ مفادات کو سیکیور کرنے کی پوزیشن کے اندر ہے. تو ایک تو اس نے کچھ معاشی اعتبار سے بھی ملک کے مفادات کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کرنے کے حوالے سے کوئی تسلی بخش چیز ابھی تک سامنے نہیں آ سکتی ہے. اور دوسری چیز جو بہت بڑی خطرناک ہے کہ اس کے جلوں کے اندر جب لاکھوں غیر ملکی پاکستان میں آئیں گے اور وہ اپنے ساتھ اپنی ایک ایسی تہذیب اور اپنا ایک تمدن اور کلچر لائیں گے جو ہماری کلچر اور تہذیب سے بالکل متصادم ہے، بالکل 180 ڈگری پر متصادم ہے، تو اس کے لیے ہم کیسے ان کے ساتھ آئی ہوئی چیزوں کو اپنے معاشرے میں پھیلنے سے کیسے روکیں گے اور اپنی اقدار کی اور اپنی تہذیب کی حفاظت کیسے کریں گے، یہ بہت اہم ترین سوال ہے. اور اس پر ریاست کو اپنا کردار تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے،
لیکن اس پر علماء کرام کو بھی اور دینی طبقات کو بھی اور ملک وطن پاکستانیوں کو بھی اور اس ملک کے سے محبت کرنے والوں کو بھی اس بارے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور وقت یعنی وہ قبل اس سے کہ وہ چیز آ جائے اس سے پہلے اس کے بارے میں وصولودی ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں تجارت کے تو میکسیمم فوائد حاصل ہو سکیں اور ہماری معیشت کو جو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ سکے، لیکن ہم اپنی اقدار اور اپنی تہذیب پر کوئی شکل بازی نہ کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے دیگر اہم موضوعات کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إليك نلوذ ربي باتكالي، فكن عونا لنا يا رب حتى نرى دين الهدى بالحق عالي. دعوني منك لا